अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आरिफ काज़मी और आप देख रहे हैं सच टेलीविज़न का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नाजरीन, बड़ी खबरें आ रही हैं वाशिंगटन से, जहां व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो कि यूक्रेन के सदर हैं और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात के दौरान जो तल्ख कलामी हुई है, वो तल्ख कलामी आज दिन भर जो है वो मीडिया की ज़िनत बनी हुई है, सोशल मीडिया पर वायरल है और हर तरफ इसके तज़किरे हो रहे हैं। लेकिन एक और बड़ी खबर जो आ रही है वो मिस्र से आ रही है, जहाँ पर हमास और इसराइल के दरमियान जो बिजनेस डील के हवाले से जो बातचीत जारी थी, उसका दूसरा मरहला आज शुरू हो गया था। पहला मरहला भी आज ख़त्म हो गया था, दूसरा मरहला आज शुरू हो गया। लेकिन अब वहाँ से ये अफसोसनाक इतलात सामने आ रही हैं कि ये जो आज की जो बातचीत है उसके कुछ पॉजिटिव नोट में ये ख़त्म नहीं हो रही है। आज की बातचीत के अंदर तलखी मौजूद है और ये जो मुज़ाकरात है वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इब्रानी मीडिया ने ख़ास तौर पर यह दावा किया है कि काहिरा में होने वाले की जो बातचीत है गज़ा जंगबंदी के हवाले से, वो नाकाम होने की खबरें हैं। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आज जो है नेतन्याहू आज रात गज़ा पर दोबारा हमला करने के बारे में फ़ैसला कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी अफसोसनाक एक खबर है जो कि काहिरा से आ रही है, जहाँ पर फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान जंगबंदी का जो दूसरा मरहला है उस हवाले से बातचीत जारी है। मैंने गुज़श्ता व्लॉग में भी कहा था कि ये जो दूसरा मरहला होगा वो बड़ा सख्त किस्म का मरहला होगा, क्योंकि अब तक जो है इसराइल की और इन दोनों के दरमियान जो जंगबंदी थी, उसमें जहाँ जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ हुई हैं, उसके बावजूद प्रिजनर्स के जो तबादले का सिलसिला है वो जारी रहा है। अब जो डील है उसमें जो इब्तदाई जो डील हुई थी उसके मुताबिक अब की जो दूसरा मरहला था उसमें इसराइल की जो फोर्सेस है उनको गज़ा से निकल जाना है, उसके बदले में इसराइल के जो तमाम कैदी थे उनको रिहा किया जाना था। लेकिन चूँकि इसराइल ने पहले ये हाइप क्रिएट किया हुआ है डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिलकर कि गज़ा जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की कोई मलकियत होगी, गज़ा के अंदर से तमाम गज़ा के शहरियों को निकाला जाएगा, उनको उर्दून भेजा जाएगा, किसी को मिस्र भेजा जाएगा और वहाँ पर कोई रिजॉर्ट कायम किया जाएगा। उसकी एआई वीडियोज़ भी जारी कर रहे हैं। तो अब यही है कि बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो लामहला अब फंस गए हुए हैं, वो अब बाहर निकल भी नहीं सकेंगे। तो यहाँ पर रुकावट पैदा आने का बड़ा ख़तरा मौजूद था और वो अब ये है कि आज की ही मुलाकात के दौरान ये खतरात सामने आना शुरू हो गए। इब्रानी मीडिया ने मुज़ाकरात जो है वो नाकाम होने की तस्दीक कर दी है। तो अब आने वाले दिनों में या आज रात तक हम देख सकते हैं कि क्या सूरत हाल वहाँ हो सकती है। अब तक जो 251 कैदी थे इसराइल के जो यरगमाल बनाए गए थे हमास की जानिब से 7 अक्टूबर 2023 को, उनमें से 58 कैदी अब भी हमास के कैद में हैं, जबकि 34 जो हैं वो इसराइली फोर्सेस ऐसे हैं जिनकी लाशें हमास के पास मौजूद हैं, क्योंकि उनको इसराइल के ही जहाज़ों ने बमबारी करके उनको हलाक कर दिया था और वो अब उनकी लाशों की सूरत में हमास के पास मौजूद थे। इसी तरह 34 ये लाशों का तबादला होना है और 58 के करीब जो ज़िंदा यरगमाली हैं वो हमास के कैद में मौजूद हैं। लेकिन अगर ये मरहला नाकाम हो जाता है, दूसरा मरहला नाकाम हो जाता है, इसराइल की ही हरदर्मी की वजह से ये नाकाम होने वाला है और इसके नतीजे में गज़ा के अंदर जंग का जो तबल है एक बार फिर बच सकता है। दूसरी तरफ मगरबी किनारे में पहले से इसराइल की जो जारियत का सिलसिला है वो इसी तरीके से जारी है और वहाँ पर जो फ़लस्तीन की जो अवाम है उनके ऊपर इसराइल की फोर्सेस और महमूद अब्बास की जो नाम निहाद फ़लस्तीनी अथार्टी है वो भी मज़ालिम जारी रखे हुए। अभी एक इतला वहाँ से जनैन की तरफ से आ रही है, जहाँ पर एक फ़लस्तीनी के घर में तकरीबन 36 रोज़ तक इसराइली फोर्सेस जो थे वो क़याम करते रहे, उनको निकाला गया था, वो हिजरत पर मजबूर थे। जब वापस आया उन्होंने देखा कि उनके घर को अब खाली तो कर दिया है लेकिन तबाह करके तहस नहस करके छोड़ दिया है इसराइल की जो फोर्सेस है उन्होंने उनके घर को। दूसरी तरफ आज फ़लस्तीन में पहला रोज़ा है और ऐसे लोगों का पहला रोज़ा है जो कि तबाह हाल हैं और ये दूसरा इस जंग के दौरान दूसरा रमज़ान है जो कि गज़ा के लोगों को एक तकलीफ़ दे रहा है। इस वक्त उनके पास खाने पीने की अशिया की कमी है, रहने के लिए उनके पास घर मौजूद नहीं है। एक ऐसे आलम के अंदर वो अब दूसरे रमज़ान को उन्होंने वेलकम किया है और आज उन्होंने पहला रोज़ा रखा है और पनाह गुज़ीन कैंपों में जो लोग हैं उनकी हालत जो है वो तशवीशनाक है। इसके साथ ही फ़लस्तीन के जो मसला है उसके ऊपर अरब रहनुमाओं का एक इजलास भी होने वाला है, अगले हफ्ते होने वाला है। इस इजलास में अक़वाम मुत्तहिदा के जो सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुतेरेस
انہوں نے بھی کہا کہ وہ بھی اس اجلاس میں ضرور شرکت کریں گے. انہوں نے ایک طرف تو جو عرب حکام ہیں ان کے اوپر انہوں نے زور دیا ہے کہ وہ کسی طریقے سے مل بیٹھ کر فلسطین میں امن و استحکام کے لیے کردار ادا کریں اور فریقین کے درمیان جو وعدے ہوئے ان کی وعدوں کی پاسداری کی جانی چاہیے تاکہ یہ جنگ ختم ہو جائے اور امن قائم ہو جائے. انہوں نے تین میں جو معاہدے ہیں ان میں امریکہ اسرائیل کو $2 ملین کا اسلحہ بھی اور گولہ بارود فراہم کرے گا, اور دوسرا یہ ہے کہ معاہدے کے تحت ہزاروں ہیل فائر جو میزائل سے اور بم شیل جو ہے وہ اسرائیل کو فراہم کرے گا. دوسرے معاہدے کے تحت تقریباً $970 ملین کا اسلحہ اور بلڈوزرز اور دیگر جو آلات ہیں وہ بھی اسرائیل کو فراہم کیے جائیں گے. امریکن پریزیڈنٹ نے اوول آفس کے اندر جس طریقے سے ولادیمیر زیلنسکی کی جو انسلٹ کی, اسے سفارتی تاریخ کا ایک انتہائی انوکھا واقعہ کہا جا سکتا ہے, جس میں زیلنسکی کو امریکن میڈیا کے سامنے انہوں نے رکھا اور اس کے ساتھ وہاں پر جس طریقے کی گفتگو ہو گئی اور جس طریقے کا وہاں جو منظر تھا وہ دنیا کے لیے عبرت کا نشان تھا. ولادیمیر زیلنسکی وہ شخص ہے جنہوں نے امریکہ کے کہنے کے اوپر, یورپی یونین کے کہنے کے اوپر, نیٹو کے کہنے کے اوپر اس جنگ کو پرولونگ کیا, اور یہ جنگ اگر وہ چاہتا تو کب کا ختم کر سکتا تھا. ایک کام انہوں نے کرنا تھا کہ وہ نیٹو سے تھوڑا سا دور ہو جاتا, وہ یورپین یونین سے دور ہو جاتا, لیکن اس نے ایسا نہیں کیا. اس نے ضد لگائے رکھی کہ میں نے یورپین یونین کا حصہ بھی بننا ہے, نیٹو کا حصہ بھی بننا ہے, اور نیٹو کو لا کر رشیا کے سرحدوں پہ کھڑا کرنا ہے, جس کے نتیجے میں آخرکار رشیا کو یوکرین کے اوپر حملہ کرنا پڑا. اس کے فیول دینے کے لیے اور رشیا کے خلاف امریکہ اور یورپی یونین, نیٹو نے سب نے اس کو اسلحے کی انبار لگا دیے, پیسوں کے انبار لگا دیے. ایون رشیا کے جو پیسے یورپی ممالک کے پاس تھے, امریکہ کے پاس تھے, وہ بھی اٹھا کر ولادیمیر زیلنسکی کے حوالے کر دیا, اور وہ رشیا کے اوپر میزائل برساتا رہا. اور آج نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کو اس تمام تر جنگ کا ذمہ دار قرار دے دیا. اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ آپ نے ہمارے اتنے سارے $500 بلین جو ہے وہ آپ نے نقصان کر دیا, اور اس کے بدلے میں آپ نے ہمیں دیا کیا ہے, اور آپ ہمارے ساتھ گیم کر رہے ہیں. آپ نے سابق جو ایڈمنسٹریشن سے ان کو آپ نے بیوقوف بنا کے ان سے پیسے لیتے رہے ہیں. اب ایسا نہیں ہوگا, اور آپ نے یہ جو شروع کیا ہوا ہے, یہ تیسری جنگ عظیم کے لیے تم گیمبلنگ کر رہے ہو اور جوا کھیل رہے ہو. تو انہوں نے باقاعدہ کہا کہ آپ بہت بولتے ہو, آپ بولنا بند کر دیں اور ہماری بات سنیں. آپ کے پاس کوئی کارڈز موجود نہیں ہے, آپ کے لیے امن کا راستہ امریکہ سے ہو کے گزرتا ہے, اور ہماری بات کو سننا پڑے گا, ہم سے معافی مانگنا پڑے گا, آپ کو ہمارا شکریہ ادا کرنا پڑے گا, ہم نے آپ کو کی ہیلپ کی ہے. تو یہ جو تلخ کلامی ہو گئی, اس کے بعد اس کو باقاعدہ نکالا گیا, اس کی بات سننے سے انکار کر دیا گیا. تو یہ جو واقعہ ہے اس کو اسی تناظر میں دیکھ لیجئے گا کہ کس طریقے سے امریکہ نے پہلے فیول کیا یوکرین جنگ کو, اور اب اس سے پیچھے ہٹ گیا ہے. ابھی جو اوول آفس کے اندر, وائٹ ہاؤس کے اندر جس طریقے کی جو تلخ کلامی ہوئی ہے یورپی ولادیمیر زیلنسکی اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان, اور نائب صدر جو ہیں جے ڈی وینس کے درمیان, اس کی دنیا بھر میں اس وقت جو ویڈیوز ہے وہ وائرل ہو رہی ہیں, اس کے اوپر تبصرے کیے جا رہے ہیں. اس کے بعد سے باقاعدہ امریکہ کی جانب سے اس کو ایک تو وائٹ ہاؤس سے نکالا گیا, اس کے ساتھ جو ڈیل ہونی تھی معدنیات کے حوالے سے, جو کہ $1 ٹریلین کی ڈیل تھی, وہ بھی نہیں ہو سکی. اور اس کے علاوہ جو وہاں پر کھانے کی دعوت تھی, اس میں بھی اس کو بیٹھنے کے لیے نہیں کہا گیا, اس کو اوول آفس سے نکال دیا گیا, جس کے بعد وہ چلے گئے ہیں. اور اس کے بعد انہوں نے بھی کہا کہ میں ان لوگوں سے کوئی معافی نہیں مانگوں گا, اگر میرا دل بھی چاہے کہ میں جاؤں وائٹ ہاؤس تو میں تب بھی وائٹ ہاؤس نہیں جاؤں گا. اور دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس نے ہمارے ساتھ بہت برا کیا ہے, اس نے ہماری انسلٹ کی ہے. اب یہ ہے کہ یہ خود جب اس کو عقل آئے گی تب یہ آ سکتے ہیں امن کے لیے, جب یہ تیار ہوں گے تب وہ وائٹ ہاؤس آ سکتے ہیں, اس سے پہلے یہ نہیں آ سکتے. ولادیمیر زیلنسکی نے کہا کہ صدر ٹرمپ کو روس کے ساتھ محتاط رہنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ رشین پریزیڈنٹ کے ساتھ بڑی دوستیاں تو کر رہے ہیں, لیکن آپ کو بہت محتاط رہنا چاہیے, کیونکہ وہ ایک بہت خطرناک آدمی ہے, وہ آپ کو استعمال کر کے یوں پھینک دے گا. ہم آپ کے ساتھ دوستی کرنا چاہتے ہیں, ہم آپ کے ساتھ مل کر رہنا چاہتے ہیں, آپ نے ہماری ہیلپ کی, ہم اس کو
تسلیم کرتے ہیں اور آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ جس شخص کے ساتھ دوستی آپ کر بیٹھے ہیں وہ آپ کو کہیں نہ کہیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ 3 سالہ جنگ میں جو یوکرین کے شہر کو جو ملبے کا ڈیر بنانے کا جو ٹرمپ نے الزام لگایا تھا کہ آپ نے اپنی جو بیوقوفیاں کی ہے، اس کے نتیجے میں جو یوکرین ہے وہ ملبے کا ڈیر بنا ہوا ہے، وہ غزہ بن گیا ہوا ہے، تو انہوں نے کہا یہ غلط بات ہے، یہ جھوٹ بول رہے ہیں آپ، اس طرح کا کوئی ہوا نہیں ہے۔ یوکرین جو ہے ایک ابھی بھی خوبصورت شہر ہے اور اس میں ایسی کوئی تباہی نہیں ہوئی۔ ہاں یہ ہے کہ تباہی ہوئی ہے، ضرور ہوئی ہے، لیکن آپ اس کو غزہ کا سے تشبیہ نہیں دے سکتے، نہ ہی اس کو ملبے کا ڈیر کہہ سکتے ہیں، یہ ایسی کوئی کہانی نہیں ہوئی۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی امریکہ نے جب یہ وہاں سے چلے گئے ہیں تو اب امریکہ کی جانب سے یہ اطلاعات سامنے آ رہی کہ 1 گھنٹے کے بعد ہی اس سے جب یہ نکلا ہے وہاں سے وائٹ ہاؤس سے، اس کے 1 گھنٹے کے بعد امریکہ کی جانب سے یوکرین کے ہر قسم کی امداد جو ہے وہ بند کر دی گئی ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ کل کے دوست جو تھے آج کے دشمن، اور اس حد تک دشمن بن گئے جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اور دوسری اس کے نتیجے میں اب جو یورپین یونین ہے وہ بھی خاص طور پر امریکہ کے خلاف بالکل سفارا ہو گئے ہیں۔ گزشتہ روز ہی کینیڈا کے جو وزیر اعظم ہے انہوں نے، جسٹن ٹروڈو نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو بھی کام کیا ہے، جو کردار ادا کیا ہے، جو اوول آفس کے اندر جو کچھ ہوا ہے وہ قابل مذمت ہے، اور ایک آئے ہوئے مہمان کے ساتھ اس طرح کا رویہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ بہرحال جو بھی یہ جو صورتحال ہے امریکہ اور یوکرین کے درمیان، رشیا اور یوکرین جنگ کے حوالے سے جو کچھ اس وقت دنیا میں پک رہا ہے، اس کے حوالے سے ہماری نظریں ہیں۔ انشاءاللہ جو بھی نئی ڈیولپمنٹ سامنے آتی رہیں گی وہ ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے۔ یہاں بس اتنا ہی، اللہ حافظ۔